السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم سورہ اعراف کا خلاصہ سنیں گے۔ سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں میرے دوستو، اور یہ سورت اتنی خاص ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کا حقیقی تصور کیا ہے، دین کا بالکل ہمہ جہت تصور کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کتنا بڑا کام لے کر آئے تھے اور ہم نے اسے کتنا چھوٹا اور محدود کر دیا، جس کے نتیجے میں خود ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے اوپر مجرمین مسلط ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ اعراف کو پڑھیے، اس خلاصے کو سنیے میرے دوستو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں جس طرح سے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری کامنالٹیز ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں، یعنی چھٹی سورت میں آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی اور جن کو ہم نے زمین میں ایسے قائم کر دیا تھا جیسے تمہیں نہیں قائم کیا ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھٹی سورت کی آیت نمبر 6 میں بتایا تھا، وہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت میں آیت نمبر 4 میں بتاتے ہیں، اور وہ جو قومیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ کیا ان کا یہاں تفصیلی تذکرہ ہے۔ وہاں صرف اجمالاً تذکرہ ہے، یہاں تفصیلی تذکرہ ہے، اور وہ قومیں بھی 6 ہیں میرے دوستو۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی جس کی طرف وہ دعوت لے کر گئے۔ یہ 6 قومیں ہیں۔ 6 کی 6 قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کتنا بڑا مقصد لے کر آئے تھے، یہ ہے اس کا ایک سینٹرل تھیم۔ دوسرا یہ کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کا راز کیا ہے، وائی نیشنز رائز اینڈ فال اگر سمجھنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس کے اصول بیان کیے ہیں۔ یہ 2 بہت بڑے میجر تھیمز اس میں ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم آیت آتی ہے میرے دوستو، آیت نمبر 157 یعنی 157 نمبر کی آیت۔ اور مزید میرے دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ ہم نے واقعات کو گننے کی کوشش کی تو تقریباً 12-13 سے زائد واقعات نکلے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد اصحاب الاعراف کا واقعہ، پھر 6 قوموں کا واقعہ، یہ 8 واقعات ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے نکلتے ہیں تو وہاں سے جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اس کے مختلف واقعات، جیسے بچھڑے کا واقعہ، اور اس کے بعد جھوٹے خدا کے مطالبے کا واقعہ، اور اس کے بعد پہاڑ کو آسمان پر اٹھا لینے کا واقعہ، اس کے بعد سبت کا واقعہ، اس کے بعد بلعام بن باعورہ کا واقعہ، اس کے بعد عہد الست کا واقعہ۔ اتنے واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں میرے دوستو۔ 206 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اسی لیے یہ سب سے لمبی مکی صورت ہے میرے دوستو۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا اوور ویو سورہ اعراف کا۔ آئیے اب تھوڑی تفصیل سے جاتے ہیں میرے دوستو۔ سورہ اعراف کا جو سینٹرل تھیم ہے میرے دوستو وہ بالکل سورہ کے درمیان میں 57 آیت سے لے کر 137 تک، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 قوموں کی تباہی کا راز بتایا ہے۔ یہاں وقت نہیں ہے کہ ہر قوم کا تذکرہ تفصیل سے کیا جائے، صرف ہم اجمالاً کچھ کامن چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے میرے دوستو۔ انبیاء علیہ السلام جس بھی قوم کے پاس آئے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ایک کامن جملہ ہر نبی کا نوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سب سے پہلے جب انبیاء آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ بالکل بنیادی بات ہر نبی کی دعوت میں کامن تھی، اور کیوں نہ ہو، تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں ہم آپ سے کہیں گے ذرا غور سے پڑھیے میرے دوستو، 57 سے 137 تک ذرا غور سے پڑھیے۔ انہوں نے، انبیاء علیہ السلام نے صرف توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ اس وقت اس معاشرے میں جو برائیاں رائج تھیں ان کو بھی ایڈریس کیا۔ جیسے کہ کسی قوم میں یہ بیماری تھی کہ وہ فحاشی میں اس قدر مبتلا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جو ہے التفات کرتے تھے۔ اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاملہ، شاہراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو لوٹ پاٹ کرتے تھے، آنے جانے والوں کا راستہ تنگ کرتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ آنے جانے والوں کا راستہ تنگ کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور لوگوں کو ڈراتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔
اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تکبر سے بھری ہوئی، ظلم کرتی تھی، ہر کمزور پر ظلم کرتی تھی، بلکہ یہ کہتی تھی کہ اگر کمزور لوگ تمہاری دعوت پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تمام تر برائیاں سماج میں جو موجود تھیں ان کو بھی انبیاء علیہ السلام نے ایڈریس کیا، بلکہ اس کی آخری جو چوٹی ہے اور سب سے کلیئر ایگزامپل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو صرف توحید کی بات نہیں کرتے میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ایشو کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں میرے دوستو ذرا یہاں سوچئے، انبیاء علیہ السلام کو ہم نے کیا سمجھا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کس جامع اور انقلابی دین کو لے کر آئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ دین جو دین فطرت ہے، اس کا یہ تقاضا تھا کہ اس وقت اس معاشرے میں جو ظلم، جو زیادتیاں، جو کمی بیشیاں چل رہی ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے، تب ہی جا کر یہ دین فطرت ہے میرے دوستو۔ اس کے برعکس آج ہم نے دین کا کیا تصور بنا کر رکھا ہے؟ آج ہم نے سب سے پہلے تو دین کی روح ختم کر دی ہے، اس کے بعد دین کو چند عبادتوں میں سمیٹ کر رکھا ہے، اور ان عبادات میں سے بھی ہم نے مسائل کو الگ کر لیا، اور ان مسائل کے نام پر ہم لوگ مسلکوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، اور ان مسلکوں میں بھی ہم نے صرف انہی مسائل کو اٹھایا جو اختلافی، اور پھر آج دیندار کا مطلب یہ بن گیا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ان مسلکی اختلافات میں اور ان اختلافی مسائل میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور ویڈیوز شیئر کرتا ہے، بیانات شیئر کرتا ہے، اور ان کی لڑائیاں لڑتا ہے۔ یہی دیندار سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ معاشرے میں چاہے برائی جتنی دندناتی پھر رہی ہو، چاہے سود عام ہو، چاہے زنا عام ہو، چاہے منکرات عام ہو، اسے روکنے سے اسے کوئی فرصت نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا میرے دوستو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ پوری طرح سے مجرموں اور بدکاروں اور زانیوں اور سود خوروں کے حوالے ہو گیا، اور آج عالم یہ ہو گیا، حالت یہاں تک بگڑ گئی ہے میرے دوستو کہ معاشرے پر مجرمین قبضہ ور ہو گئے اور دیندار کمزور ہو گئے، کیونکہ اسے یہ اصل کام لگتا ہی نہیں، اس نے اپنی ساری توجہ اسی میں لگا رکھی ہے۔ وہ ایک ضرورت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے گا ہم نے کس حد تک دین کے اصل تصور کو فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ دیندار طبقہ معاشرے میں بالکل irrelevant اور کمزور بن کر رہ گیا، اور معاشرے کے فیصلے کرنے والا، معاشرے میں دبدبہ کس کا ہے، معاشرے میں چلتا کس کا ہے؟ اکابر مجرمیہا کا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں کیا، اکابر مجرمیہا، اور اسی کا تذکرہ یہاں پر آج اس صورت میں بھی ملائہم کے لفظ سے آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو کہ ہمارے معاشرے میں غالب وہ لوگ ہو گئے جو برائیوں میں ملوث ہیں، جو جرم میں، جرائم میں، کرائمز میں ملوث ہیں، اور وہی قوم کے قائد بن کر ابھر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں آج خود دینداروں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اپنے کام کروانے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی تعظیم کرنی پڑتی ہے اپنے اجلاسوں میں۔ کہاں تو وہ دین تھا جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جس نے اللہ کی طرف بھی بلایا اور معاشرے کے ہر مسئلے کو ایڈریس کر دیا۔ میرے دوستو کیا آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کے اس تصور کو سمجھیں جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو معاشرے میں برائیوں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا یہ حقیقی تصور عطا فرمائے میرے دوستو۔ آج سورہ اعراف کا یہی سینٹرل تھیم ہے میرے دوستو۔ دوسرا سب سے بڑا تھیم میرے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوموں کے ہلاکت کے واقعات جو بیان کی ہیں، اس میں سب سے اہم جو چیز ہے، آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو ہے شروع ہوتا ہے۔ کو سجدہ کرنے کو جب کہا جاتا ہے تو ابلیس انکار کر دیتا ہے تکبر کے چلتے، اور یہی تکبر پورے اس صورت میں بار بار ریپیٹڈلی بیان ہوا ہے کہ جتنی بھی قوموں نے انکار کیا اس میں سب سے بڑی وجہ جو تھی، جو بار بار جس کا ذکر ہوا ہے، استکبار، تکبر۔ تمام آیتیں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ تکبر ہو رہا ہے، تکبر ہو رہا ہے۔ قوم کے جو بڑے لابیز تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قال الملأ قال الملأ قال الملأ بار بار کہا ہے۔ یہ کون ہے قال الملأ؟ یہ وہی معاشرے کے اکابر مجرمیہا جو لابیز تھے، جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے تھے، وہ انبیاء کی دعوت کو اور دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے نقصانات ہونے کے بہت بڑے اندیشے تھے میرے دوستو۔ تو
جو قرآن پڑھتا ہے میرے دوستو اسے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب توحید کی دعوت لے کر ہم نکلتے ہیں تو بہت سے لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اس دعوت کو پسند نہیں کرتے، اور وہ بڑے بڑے لابیسٹ قوم کے جو بڑے بڑے سرغنہ جو ہوتے ہیں وہی اس دعوت میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں، ان کے ان جرائم کے نتیجے میں ان کی پوری قوم تباہ ہوتی ہے میرے دوستو۔ اس کے بعد آیت نمبر 157 بہت اہم آیت ہے میرے دوستو، جس میں ہم پر نبی کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بہت واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں میرے دوستو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا جو حقیقی تصور ہم لوگوں نے اس صورت میں سنا ہے، اس صورت میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف ہمارے اس ویڈیو پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ آپ مزید مطالعہ بھی کریں اور کراس چیک کر کے کنفرم کر کے دیکھیں میرے دوستو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا حقیقی تصور سمجھائے اور اسے لے کر معاشرے میں محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے میرے دوستو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، تھام لو مضبوطی سے قرآن، تھام لو مضبوطی سے قرآن۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔